فرعون مصر کا بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سورہ نازعات آیت 24۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ جا کر فرعون کو سمجھاؤ کہ وہ بندوں کو اپنا غلام نہ بنائے بلکہ ان سب کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے فرعون کو دعوت دی مگر وہ تکبر میں آ گیا اور کہنے لگا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو خدا مانا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا فرمائے۔ ان کا عصا لاٹھی جو زمین پر ڈالتے تو اژدہا بن جاتا اور ان کا ہاتھ جو جب بغل سے نکالتے تو نور سے چمک اٹھتا، مگر فرعون اور اس کے سرداروں نے ان نشانیوں کو جادو کہہ کر جھٹلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیے، طوفان، ٹڈی دل، جوں، مینڈک اور خون، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ آخرکار اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ جب وہ سب رات کے وقت نکل گئے تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے دوڑا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سمندر کے کنارے پہنچے تو آگے پانی تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 62۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو اور سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ گزر گئے۔ جب فرعون نے اپنے لشکر سمیت وہی راستہ اختیار کیا تو جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچا پانی نے ایک دوسرے سے مل کر سب کو ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے جو تیرے بعد آئیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے سمندر بھی راستہ بن جاتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اسے اپنی طاقت پر غرور ہی غرق کر دیتا ہے۔